क्लास 3 आज हम सबक पढ़ेंगे अज़मत रफ़्ता। अज़मत रफ़्ता, अज़मत का मीनिंग है बड़ाई और रफ़्ता का मतलब है पिछले गुज़रे हुए दौर की पुरानी तारीख़, यानी गुज़रे हुए दौर की बड़ाई कह लें इसके मीनिंगों में। ठीक है, अज़मत रफ़्ता, ये अज़मत रफ़्ता की तस्वीरें नज़र आ रही है ना मुसलमानों की, ये आप देख रहे हैं। ये क्या है? शाही किला है, मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है ये, और ये शालामार बाग है। ठीक है, ये अज़मत रफ़्ता है। गुज़श्ता अदवार की चीज़ें हैं ना बच्चों, ये जहाँ पर भी हों उससे पता चलेगा कि मुसलमानों का दौर जो था वो इतना अजीम था, और मुसलमानों ने इतनी अजीम जो है चीज़ें बनाई, इमारतें बनाई और तरक्की की, और जो है वो आज के दौर के मुसलमानों की तरह, जिस तरह आज के दौर के मुसलमान ज़वाल का शिकार है, ऐसा नहीं रहा, बल्कि मुसलमानों ने जो है बेहतरीन काम किए अपने अदवार में। बादशाहों ने, वो चाहे वो बादशाह थे या चाहे वो दूसरे हुक्मरान थे। ठीक है, हमारे सबक का उन्वान है अज़मत रफ़्ता, यानी पुराने दौर की ऊंचाई या बड़ाई कह लें या अदवार कह लें। लाहौर के सफ़र के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि पहले इसका नाम लाहौर, लाहावर और फिर लाहौर पड़ गया। लाहौर, लाहावर और फिर लाहौर पड़ गया, यानी पहले लाहौर कहते रहे लोग, फिर लाहावर कहना शुरू किया, फिर बाकायदा इसका नाम लाहौर पड़ गया। ये एक तारीख़ी शहर है, यहाँ पे तारीख़ी इमारतें हैं ना, इसलिए ये शहर तारीख़ी कहलाता है। पुरानी तारीख़ी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुरानी और नई तहज़ीब का मरकज़ है। पुरानी इमारतें हैं, पुरानी तहज़ीब भी यहाँ पर मौजूद है, और नई तहज़ीब भी, नए ज़माने की इमारतें भी मौजूद हैं, और बाकी चीज़ों में भी नई तहज़ीब यहाँ पर मौजूद है। सबसे ज़्यादा अहमियत तो इस शहर को मुग़लिया दौर में हुई। इस लाहौर शहर को सबसे ज़्यादा अहमियत किस दौर में हासिल हुई? मुग़ल हुक्मरानों के दौर में। मुग़ल हुक्मरान कौन कौन से, जल्दी बताइएगा जी। बहादुर, पीछे से शुरू करें। बहादुर शाह ज़फ़र है, औरंगज़ेब आलमगीर है, और शाहजहाँ हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर है, और यहाँ से जो है वो मुग़लिया दौर शुरू होता है। बड़ा मशहूर हुक्मरान है यहाँ का मुग़लिया। ये नाम दिए हुए भी हैं यहाँ पर बच्चों बहुत सारे, देखते हैं हम इसमें। सबसे ज़्यादा अहमियत तो इस शहर को मुग़लिया दौर में हुई। बादशाह अकबर उसका नाम था। अकबर और जहांगीर के ज़माने में तो कई बरस तक मुग़लिया सल्तनत का दारुल हुकूमत भी रहा। कौन सा शहर? लाहौर शहर। लाहौर जैसे आज भी सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है ना लाहौर, इसी तरह मुग़लिया दौर में जो है वो अकबर और जहांगीर बादशाह के ज़माने में ये दारुल हुकूमत रहा, यानी कैपिटल भी रहा। में ये मस्जिदों, मज़ारों, बागों, किलों, मंदिरों और आली शान तारीख़ी इमारतों का मुँह बोलता सबूत है। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस शहर में मौजूद थी। मस्जिदों में देखिएगा बादशाही मस्जिद जो है वो मौजूद है, इसके अलावा मस्जिद वज़ीर ख़ान भी मौजूद है। फिर इसके अलावा मज़ार हैं यहाँ पे, बागात हैं, ये बाग़ जिना, किले हैं यहाँ पर, शाही किला, मंदिर भी हैं पुराने, और आलीशान तारीख़ी इमारतें और भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुग़ल बादशाहों की शान व शौकत की धुंधली सी झलक अब भी शाही किला और शाही मस्जिद, मकबरा नूरजहाँ, मकबरा जहांगीर और शालामार बाग वगैरह में दिखाई देती है। यकीनन ये तमाम जगहें आपने सैर की होंगी, घूमे फिरे होंगे और देखी होंगी। यहाँ पर जो है मुग़ल अदवार के दौर के बादशाहों की झलक मिलती है। बड़ी बेहतरीन इमारतें बनी हुई हैं, बेहतरीन मीनाकारी हुई हुई है, बेहतरीन पत्थर लगे हुए हैं, और आप अगर देखें तो बड़ा खूबसूरत शाही किले में तो ऐसी बनी हुई है चौड़ी सी दीवार, और उससे ऊपर से पानी गुज़र के जो है वो जा रहा है। क्या जो है इंजीनियर होंगे और जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है ना, बेहतरीन इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग की और ये चीज़ें बनाई। यानी ये लाहौर शहर जो था रास्ता था हिंदुस्तान जाने का। पहला स्टे लाहौर में होता था, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली से आगे हिंदुस्तान जाया करते थे ये सारे हुक्मरान। 1000 साल पहले की तारीख़ को देखा जाए तो जो शहर सबसे ज़्यादा दुश्मनों के हमलों का शिकार रहा वो लाहौर है। ये शहर बार बार उजड़ता और बसता रहा है, यानी सबसे ज़्यादा लाहौर पर हमले हुए। मैंने आपको बताया ना कि ये रास्ता था, गुज़रगाह थी, तो जब गुज़रगाह पर पहले हमला करके उसको साफ़ किया जाएगा गुज़रने के लिए तो ही आगे जा सकेंगे ना। लिहाजा पहले लाहौर पर हमला करके उसको अपने कब्ज़े में लेते थे और फिर आगे हिंदुस्तान जाया करते थे हुक्मरान।
اس لیے یہ شہر بار بار اجڑتا رہا اور بستا رہا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں سے دوبارہ راج دہانی کا درجہ حاصل ہوا، یعنی حکمرانی کا درجہ حاصل ہوا۔ لاہور پھر سے آباد ہوا اور اس کا نام دور دور کی سرکاروں میں مشہور ہو گیا، لاہور شہر کا نام۔ یہاں کا راجہ کون تھا؟ مہاراجہ راج سنگھ دوبارہ سے اس شہر کو آباد کیا اور پھر اس کا نام دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا۔ رنجیت سنگھ کے بعد لاہور میں انگریز آئے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی بچوں، یہاں پر قتل عام کر کے لوگوں کی حکومت آئی، جنہوں نے اس کو مغربی رنگ و روپ دینا شروع کیا۔ کس نے؟ انگریزوں نے اس کو مغربی رنگ و روپ دینا شروع کیا۔ اس سے پہلے رنجیت سنگھ نے لاہور کو جو ہے وہ بنایا اور مسلمانوں کی دل آزاری بھی بڑی کی بچوں اس نے۔ نئی نئی سڑکیں بنوائیں، ہال روڈ، مال روڈ، میکلو روڈ، بیدن روڈ جیسے غیر مانوس نام لوگوں کی زبان پر عام ہو گئے۔ یہ انگریزوں نے سڑکیں بنائیں اور پھر اپنے انگریزی نام ان سڑکوں کے رکھے۔ یہ نام آج بھی آپ کے یہاں موجود ہیں۔ جو پرانا شہر ہے نا، یہ سارا ان لوگوں نے آباد کیا ہے۔ یہ اولیاء کرام کا شہر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی نسبت سے اسے داتا کی نگری بھی کہتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش افغانستان کے شہر غزنی کے محلے ہجویر میں رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کو علی ہجویری کہا جاتا ہے، یعنی وہ بھی باہر سے آئے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش بھی باہر سے آئے لاہور اور پھر یہاں رہے اور یہاں ان کا مزار ہے۔ آپ 1431 ہجری میں لاہور تشریف لائے تو یہاں آ کر اسلام کی تعلیم دینا شروع کی۔ ٹھیک ہے، کیا کام کیا داتا گنج بخش نے؟ اسلام کی تعلیم لوگوں کو دینا شروع کی، کیونکہ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں پر لاہور میں اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور پھر اس کے بعد جب داتا گنج بخش نے دیکھا تو انہوں نے پھر یہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا شروع کیا اور یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا بچوں۔ لاہور کی پرانے اور مشہور میو اسپتال اور گنگا رام اسپتال میں آج بھی لوگ دور دور سے علاج کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لاہور کا 2 مشہور اسپتالوں کے نام دیے ہوئے ہیں یہاں پر، میو اسپتال اور گنگا رام اسپتال۔ آپ بھی جاتے ہوں گے، یقیناً آپ بھی واقف ہوں گے اور دیکھا ہوگا یہاں پہ لوگ دوسرے شہروں سے بھی علاج کرانے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ لاہور کے تعلیمی اداروں کی روشنی سے پورا وطن جگمگا رہا ہے۔ نیشنل کالج آف آرٹس، پنجاب یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج، اورینٹیل کالج، ایچیسن کالج، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، کانکونیٹ آف چیسس اینڈ میری اور سینٹ اینڈریوز جیسے ادارے قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے اداروں کے نام ہیں جو لاہور میں بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، جس سے نہ صرف لاہور کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بلکہ لاہور سے باہر کے لوگوں نے بھی ان اداروں سے پڑھا اور فائدہ اٹھایا۔ لاہور میں شاعر، ادیب، استاد، دانشور اور کاریگر بستے ہیں۔ مصوری بھی اسی شہر سے شروع ہوئی۔ تحریک پاکستان کا مرکز بھی یہی شہر رہا، قرارداد پاکستان بھی یہی منظور ہوئی، اور اب بھی بہت کچھ بدل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس شہر میں اور مزید جو ہے وہ بڑے بڑے عمارتیں بن گئی ہیں، روڈیں بن گئی ہیں، بڑی ترقی ہو گئی ہے لاہور شہر میں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو مصوری کا آغاز بھی شہر ہوا اور پاکستان کا مرکز بھی یہی شہر تھا، تحریک پاکستان کا۔ ٹھیک ہے، یہیں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، کون سی؟ 1940 میں، جس کی یاد میں یہ مینار پاکستان بنا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے نا بچوں، کس کی یاد میں بنا ہے؟ قرارداد پاکستان۔ یہاں پر قائد اعظم نے خطاب کیا تھا، لوگ جمع ہوئے تھے اور وہ قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اب پاکستان کو ان علاقوں میں بن جانا چاہیے۔ سب نے اوکے کیا تھا، ہاں کی تھی، اور وہ قرارداد پاس ہوئی تھی اور اس کے بعد 7 سالوں کے اندر پاکستان بن گیا۔ پرانے سکون کی جگہ نئے صنعتی دور نے لے لی ہے، یعنی جہاں بڑا سکون تھا، اب جب اس شہر بڑا ہوا تو کیا بن گئے؟ نئے صنعتی یونٹ بن گئے، کارخانے بن گئے اور صنعتیں بن گئی، اور انہوں نے اس سکون کی جگہ لے لی، اور پرانی تہذیب کے سب مراکز میں آدمی کی جگہ مشین لے لی ہے۔ پھر بھی لاہور اپنے آنے جانے والوں کو خوش آمدید کہتا رہتا ہے، یعنی لاہور شہر بھی ایک صنعتی شہر بن گیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ تمام لوگوں کے سکون کی جگہ جو ہے وہ مشینوں نے لے گئی ہے۔ مشینیں کام کر رہی ہیں اور انسان بھی کام کریں، یقیناً مشینوں کو انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور شہر بھی ایک صنعتی شہر بن گیا ہے، بے شمار یہاں پر صنعتی یونٹ لگ چکے ہیں اور اس شہر نے ترقی کر لی ہے دوسرے شہروں کی طرح۔ اب اس بچوں کی اس کی ایکسرسائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں، سبق عظمت رفتہ، جس کو ہم نے پڑھ کر پتہ چلا کہ لاہور شہر میں
جو ہے وہ پرانے دور کی عمارتیں ہیں، پرانے دور کی یادگار ہے لاہور شہر. یہاں پر مختلف بادشاہوں نے جو ہے وہ حکمرانی کی، ان کے نام ہیں اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ عمارتیں بنائیں. اس کے بعد یہ بتایا کہ مشہور ادارے ہیں جن سے لاہور کے رہنے والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور باہر سے آ کر بھی لوگ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مصوری اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اس شہر میں موجود ہیں. یہ اس سبق کی مشق ہے، ایکسرسائز ہے، کوشچن آنسر ہے جو آپ نے حل کرنے ہیں بچوں. اس کے جوابات آپ کو سبق میں سے ملیں گے، آپ نے اپنے الفاظ میں سے ڈھونڈ کر تلاش کر کے لکھنے ہیں. ویسے ورک شیٹ پر موجود ہے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ خود سے یہ سارے کام کریں بچوں. خود سے کام کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی کے بتانے اور کرنے میں نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ وہ آپ کو اردو ریڈنگ آ گئی ہے، لہٰذا آپ اردو ریڈنگ کر کے تمام چیزیں خود ڈھونڈیں گے اور اپنے کام خود کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں آپ نے. یہ آپ کے 2 MCQs والے کوشچن ہیں. یہ آپ کی سرگرمی ہے خالی جگہ والی، یہ آپ نے کرنی ہے بچوں انشاءاللہ تعالیٰ. ورک شیٹ پر جو چیزیں وہ آپ نے کرنی ہے. تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھی طرح آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ عظمت رفتہ کس کو کہتے ہیں، عظمت رفتہ لاہور شہر کی کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ کیسے پہلے پرانا شہر کیسے تھے اور اب یہ نیا اور جدید شہر کیسے